میری شادی کو 2 سال ہو گئے، ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، لیکن میرا شوہر پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، گلے میں تعویذ ڈالو، پانی میں ڈالو، فلاں کرو، دھاگا باندھو، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ دھاگے باندھنے سے اولادیں نہیں ہوتی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تم دونوں پہلے اپنی چیک اپ کراؤ کہ نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، پھر خاوند اپنا علاج کرے، اور علاج کے ساتھ ساتھ دونوں یہ دعا مانگتے رہو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اگر یہ دعا مانگتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے۔ بہرحال ایک لڑکے کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی ہے، لڑکی سے جو پہلے سے ذہنی مریض ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب لڑکا اللہ کے ڈر سے طلاق بھی نہیں دیتا، جب شور کرتی ہے تو اس کو روکنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا بھائی دیکھو، صبر کر سکو تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تم ایک دوسری شادی بھی کر لو تاکہ خود تو گناہ سے بچو، جو خود اس حال میں ہے بیچاری، وہ تمہارے حقوق کیا ادا کرے گی۔ دوسری شادی بھی کر لو اور اس کو برداشت کرو، اس کا علاج کرو۔ آج دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، بہت ترقی کر گیا ہے میڈیکل، اور یہ نفسیاتی مسائل کا حل بھی اب ماشاءاللہ آ گیا ہے۔ تو کسی بڑے اچھے سائیکاٹسٹ کے پاس بھی لے جائیں، اس کے ٹیسٹ کروائیں اور پھر اس کا وہ علاج بھی لیں، انشاءاللہ اللہ قادر ہے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہتے جی کسی سے چوری نکالنی ہے اس کو قرآن کی قسم دے سکتے ہیں؟ بس جھوٹی باتیں ہیں، قرآن کی قسم کھا کے کیا کرے گا وہ؟ اگر ایک آدمی حالت جنابت میں ہے، اس کے بعد چل پھر رہا ہے، وہ کوئی بات نہیں، لیکن گناہ گار ہے۔ غسل جنابت فوراً کرنا چاہیے۔ انسان موت آ جائے تو جنابت کی حالت میں مرے گا نا۔ کہہ رہے میری عمر 26 سال ہے، غیر شادی شدہ ہوں، پیشاب کرنے کے بعد 4-5 گھنٹے تک قطرے آتے رہتے ہیں، کسی حکیم سے دوائی نہیں ہے؟ شادی کر لو ٹھیک ہو جاؤ۔ جب تک شادی نہیں کرو گے تو شہوت کو کنٹرول کرنے یہی نتیجے تو نکلیں گے۔ میں انڈیا سے ہوں، پریشانی میں ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ ہمارے گاؤں میں شیعہ آبادی ہے، ان کے غمی وغیرہ میں جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ تعلق قلبی نہ ہو، چونکہ جو حضور کے صحابہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دوست تو نہیں بن سکتے۔ صحابہ کے دوست نہ بن سکے، ہمارے کیا بنیں گے؟ میں دبئی میں جاب کرتا ہوں، میرے بچے بیوی ہیں، میں نے کئی بار پتہ نہیں کہتا ہے گندی فلمیں تصویریں دیکھتا ہوں، برے خیالات رہتے ہیں، نماز قرآن بھی پڑھتا ہوں، جب یعنی تم الرحمن کو بھی اور شیطان کو دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے، گندی فلمیں بھی دیکھتا رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توبہ کرو اللہ کے بندے۔ مغرب کے وقت گھروں کو روشن کرنا ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں، ضرورت ہو بتی جلا لو، نہ ہو تو نہ جلاؤ، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی اللہ معاف کرے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو گناہ تھا لواطت کا، اس میں مبتلا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یاد رکھو کہ یہ عمل لوط جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت۔ زانی کے لیے تو 2 سزائیں ہیں نا، کہ اگر کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑا مارا جائے گا، اگر شادی شدہ ہیں سنگسار کیے جائیں گے۔ لیکن لوطی کے لیے یہ حکم ہے کہ الفاعل والمفعول دونوں کو قتل کر دیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ کسی اونچے مقام پہ، پہاڑ پہ یا کسی مسجد کے مینار پہ لے کے اوپر سے گرایا جائے اور پھر پتھروں کی بارش کر دیا، وہی عذاب دیا جائے جو اللہ نے قوم لوط کو دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اور اگر وہ اس میں مبتلا ہے اور اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں، کیونکہ جو آدمی اس مرض میں پڑ جاتے ہیں نا وہ پھر بیوی کے قابل ہی نہیں ہوتے، تو بیوی کو طلاق لینے کا حق ہے۔ کیا آج عورت آرٹیفیشل جیولری پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہاں پڑھ سکتی ہے۔ عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، اگر مسلمان نہ ہوں تو۔ زکوٰۃ اور صدقہ بھی تب جب مسلمان نہ ملیں، تو وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔
غامدی صاحب کہتے ہیں کہ گاڑی یا گھر بنانے کے لیے سود لینا چاہیے. غامدی صاحب کے تو مسئلے سارے نکالے ہیں. وہ کوئی ایک مسئلہ تھوڑا ہے, وہ تو خود مجتہد بنا ہوا ہے, اللہ ہدایت دے اس کو. اتنا اچھا پڑھا لکھا آدمی ضائع ہو رہا ہے. روز ایک نیا مسئلہ گھر لیتا ہے, بالکل ناجائز ہے سود لینا. بیر روا کا پانی بالکل جہاں سے حضور نے پانی پیا ہو وہ شفا ہے. انبیاء کی قبر کی زندگی کا قائل نہیں, کوئی بات نہیں, اللہ ہدایت دے. کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے, بعض قائل ہے بعض نہیں ہے. کہتے ہیں جی بردوں میں سننا جاننا اللہ کی صفت ہے. اردو کے سننے کے قائل ہیں, اللہ کی صفت کے بھی قائل ہیں, اللہ ہی سنواتے ہیں. ما انت بمسمع, آپ نہیں سنوا سکتے, اللہ سنواتے ہیں. اذان میں انگوٹھی چومنا بدعت ہے. اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا بالکل بدعت ہے. دن میں کتنے طواف کریں جتنا اللہ توفیق دے. باقی یہ بحث نہ کیا کریں گے حضور نے کتنے طواف کیے. حضور نے تو حج بھی ایک کیا گیا, باقی جو حج کر رہے ہیں بیچاروں کا سب سارے آج برباد ہو گئے. جب حج ثابت ہے, طواف ثابت ہے, عمرہ ثابت ہے, اب ایک کرو یا 100 کرو. بالکل یہ حدیث صحیح ہے کہ جس آدمی نے اپنے باپ کے بغیر کسی دوسرے کو باپ بنایا, یعنی اپنے نسب کو بدل ڈالا, تو وہ جہنمی ہے. ایک ہے کسی کو لے کے آدمی بیٹا بنائے, وہ الگ بات ہے. ایک ہے کہ آدمی جیسے آج کل سید بن جاتے ہیں, قریشی بن جاتے ہیں, حالانکہ وہ سید نہیں ہوتے, یہ ناجائز ہے. کچھ حجاج کرام نے مدینے سے واپسی پر احرام نہیں باندھا, طبیعت خراب ہے. ایک آدمی نے جیرانہ سے احرام باندھا, عمرہ کرنے کے بعد بھائی جنہوں نے مدینے سے احرام نہیں باندھا, اگر واقعی بیمار تھا پھر تو دم نہیں. اگر ایسے بہانہ تھا تو پھر دم ہے, عمرہ بھی کرے. جس نے جیرانہ سے عمرہ کیا, حلق نہیں کیا, احرام اتار دیا, اگلے دن یاد آیا تو حلق نہیں کرایا, تو بارہ اس پر دم ہے, حلق بھی کرائے, دم بھی ادا کرے. مولانا عابد صاحب بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک آدمی کو تنخواہ نہیں مل رہی تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو. اللہ ہر مسلمان کو نیکی کی ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار دیں اور برکت بھی ڈالیں. بہن بھائیوں کی شادیاں اللہ آسان فرمائیں. سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کریں. عصر کی نماز کے بعد عمرے کے احرام کے لیے مسجد عائشہ پہنچے. مغرب سے پہلے عمرے کے نفل پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے, ضرورت ہی نہیں ہے, بس لبیک پڑھتے ہوئے آ جاؤ. کہتے ہیں کہ تبلیغ والے بھی 7 مہینے 6 مہینے یا اس سے زیادہ کے چلے پہ نکلتے ہیں. میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ اپنا اہتمام کرتے ہیں, باقی اللہ عالم, اگر نہیں کرتے تو ان کو بھی کرنا چاہیے. اگر ہم طواف کر کے صحابہ کو یا حضور کو ہدیہ کریں ٹھیک ہے. بدن میں وزن پورا کرنے کے لیے زمزم ڈالے تو وہ ٹھیک ہے. اللہ ہر مسلمان کو صراط مستقیم پہ چلائے. ہم شکار کرتے ہیں, بندوق چھرے آر پار ہو جاتے ہیں, خون بھی نکل آتا ہے. اگر پہلے جانے سے پہلے وہ جانور یا پرندہ مر جائے وہ حرام ہے. اگر 40 نمازیں پوری کرنی ہوں, ایک نماز میں 3 رکعت نکل گئے, انشاءاللہ 40 شمار ہوں گی. لیکن افضل حکم یہی ہے کہ آدمی تکبیر اولیٰ میں پہنچ جائے. داڑھی واجب ہے اور منڈانے والا فاسق ہے. عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے, بالکل پڑھ سکتی ہے, اگر موجود ہو. جنازہ پڑھنے کے لیے ہوٹل سے نہیں آئے گی. مسجد جیرانہ سے احرام باندھا, 1.25 مرتبہ کے بعد ہوٹل میں احرام کی چادریں کھلی, لنگی پہنی, سر منڈوایا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں.